बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को कपनियाजी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब, बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं। नाजरीन, लास्ट वीडियो में उसामा साहब ने जो बातें की हूबहू वैसी ही साबित हुई। डिफेंस फोर्सेस के हवाले से कहा था कि कोई माफी नहीं मिलेगी, पार्लियामेंटेरियंस भी गिरफ्तार हो जाएंगे, एहतजाज वाले गिरफ्तारियां आप लोगों को नजर आएंगी। जो पीटीआई का लास्ट एहतजाज था, जब वो बैठे थे पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने और गिरफ्तारियां हुई, पार्लियामेंटेरियंस वाकई गिरफ्तार हो गए। आपने गिरफ्तारियों का बताया, उसके बाद ग्रहण के हवाले से उसामा साहब ने बताया था कि हुकूमत गलतियां कर सकती है। और 23 फरवरी के बाद उसामा साहब ने कहा था कि अगर पीटीआई प्रोटेस्ट करती है तो वो इनके लिए बेहतर होगा। 23 फरवरी पर उसामा साहब का अभी भी लास्ट वीडियो में, उससे लास्ट वीडियो में बहुत ज्यादा फोकस था। और इमरान खान साहब के उसामा साहब ने कहा था कि हॉस्पिटलाइज होने के चांसेस नजर फिर से आ रहे हैं मुझे। और अब तो तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वजीर, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को 25 फरवरी को हॉस्पिटलाइज करना है और एक इंजेक्शन और लगेगा। वो कह रहे हैं हम पहले ही आगाह कर रहे हैं। तो यानी कि उसामा साहब जो नजर आ रहा था उनको हॉस्पिटलाइजेशन, वो भी होने लगी है। ये तो उसामा साहब ने जो लास्ट वीडियो में बातें की थी वो हैं। आज मेरे क्वेश्चंस भी हैं उसामा साहब से, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। जो पीटीआई की रिहाई फोर्स बना रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब, इमरान खान साहब को किसका इंतजार है? 24 नवंबर के हवाले से जो डील की बातें थी उस पर राना सनाउल्लाह साहब ने यू टर्न ले लिया है। 23 फरवरी के बाद क्या होने वाला है, बहुत सारी चीजें हैं, उसामा साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखें, उस वक्त तो आप लोगों को नहीं समझ आ रही होती जब कह रहे होते हैं। उस वक्त जी तो नीचे कमेंट्स और दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या एंगल्स निकाल के बैठी होती है। जी। अब 23 फरवरी के बाद हो सकता था एहतजाज अच्छा, या वो इसलिए सिर्फ रीजन दी थी कि मार्स एग्जॉल्टेड हाउस से निकल जाएगा। जी। लेकिन इसके अंदर अभी अगली जो फेज की तबाही है वो क्या है वो सुन। अब मार्स तो अच्छा। एग्जॉल्टेड नहीं रहेगा, लेकिन मार्स एग्जॉल्टेड से भी ज्यादा होने जा रहा है तबाह कुन, जब ये राहु के साथ डिग्रीज को पहुंचेगा। ठीक है। और अब क्योंकि राहु ऑलरेडी एक्वेरियस में, ये कैप्रिकॉर्न लीव करके जैसे ही राहु के साथ जाके मिलाएगा तो राहु के साथ एम्पलीफाई हो जाते हैं कोई भी प्लैनेट जाए अच्छा। तो वो समझे कि बढ़ा देता है ना उसकी कुव्वत और शिद्दत को। तो ठीक है। 23 फरवरी के बाद जो कुव्वतें और शिद्दतें हैं वो जानी है बढ़, जिसमें आप देखेंगे ईरान अटैक पॉसिबली होगा। इसमें आप और दुनिया में बड़े इवेंट्स देखेंगे, रशिया की एग्रेशन देखेंगे, तो हमारी एग्रेशन देखेंगे, हर तरफ मतलब बहुत अच्छा। ज्यादा तबाहकुन टाइम शुरू होगा। तो अब इस टाइम पे आप ये देखें कि अगर हर तरफ अफरा तफरी चीज़ें इस तरह की स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट, ईरान पे अटैक हो चुका होता है, अफगानिस्तान पे आप कर चुके होते हैं, इस तरह के मसाइल हैं, तो उस टाइम पे इस तरह का किसी एहतजाज को कंडक्ट अगर करते हैं, या वो जैसे कहते हैं कोई मजीद ट्रिगर होता है, जी। तो बात वही एपीसी काइंड ऑफ या सेटलमेंट की तरफ कहीं ना कहीं बनती होती है। ये ठीक है। लॉजिकल है। तो एक तो ये चीज है कि, और दूसरा वो है कि आपको याद होगा कि अब बताएं, जब सुहेल अफरीदी का मैंने कहा था मार्च के महीने में, उस वक्त आप लोग को नहीं लगा, अभी जैसे वो निकले थे आप लोगों को लगा होगा कि लो भी बस अब हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और ऐसे। आप पीक मार्च में ही बता रहे थे, और वो भी अब रिहाई फोर्स और ईद की बात कर रहे हैं। ईद के बाद और रिहाई फोर्स हम बनाने लगे हैं अब। तो देखिए, अब इतना एक्यूरेट बस इतना की होता है, तीर तुक्के और कितने के होते हैं मतलब। जी। पुराने दौर में तो आप देखेंगे 100 100 सालों की बातें थी, एक वक्त आएगा ऐसा होगा। अब तो देखिए कितनी टफ गेम हो गई है। आपको अगर बिल्कुल। महीनों और तारीखों से लेके चलना होता है, तो गलत भी होते हैं सही भी होते हैं, लेकिन वट्सएवर पहले दिन का वो प्रोग्राम देखें जिसमें आपको कहा था कि फरवरी नहीं, आप 8 फरवरी जी। कहते थे, हम कहते थे फरवरी नहीं, मार्च में को मोमेंटम बनेगा जिसमें ये गिर जाएंगे। अब विन और लॉस, बिल्कुल। वो मुझे लगता है ईरान की जंग पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा। पाकिस्तान की, अफगानिस्तान, इंडिया, अब इस जंग के माहौल पे डिपेंड कर रहा है कि पीटीआई को क्या मिलता है क्या नहीं, एहतजाज या ये चीजें किस तरफ जाती हैं। ठीक है।
دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ بھئی کچھ نہ کچھ باتیں، کچھ نہ کچھ پازیٹیو باتوں کی طرف، کچھ سمجھنے سمجھانے کی طرف کوششیں جاری ہیں، اچھا اور ان کوششوں کا ہی نتیجہ ہوا کہ اچانک آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیوز نکل گیا. جیسے ہاں جی، یہ جو اچانک فیوز نکلا یہ اسی کا پیش خیمہ ہے، یہ خبر انہوں کی بات ہے. انہوں نے تو یہ فیوز نکلنے ایسٹرالوجی نہیں ہے، یہ ایسٹرالوجی نہیں ہے، یہ خبر کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ یہ اسی کا پیش خیمہ ہے کہ بھائی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہیں وہ کچھ کرو گے تو پھر کوئی اگلی بات ہوگی نا. اگر یوں کرتے رہو گے تو بس ٹھیک ہے، کرتے رہو. ٹھیک ہے اسامہ صاحب. جی جی، جی جی. یہ علی امین گنڈا پور صاحب کا فیوز کیسے آن ہوا ہے؟ وہ دیکھیں، وہ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے لوگ سارے بیلنسنگ اس میں پڑے ہی ہوتے ہیں نا. اور ہمارے کون سا کوئی اتنی اچھی گرومنگ ہے، کوئی ہم لوگ واقعی کو ملک و قوم کے لیے کوئی لگے ہوئے ہیں. ہمیں تو یہ ویسے بھی علی امین کا گیٹ اپ دیکھے تو وہ تو ایک پھوں پھاں والا قسم کا بندہ لگتا ہے. تو جو علی امین صاحب ہیں یہ کوئی گیٹ اپ میں کوئی آپ کو بڑے کوئی اسکالر لگتے ہیں، کوئی بڑے پڑھی لکھی شخصیت لگتے ہیں، کوئی بڑے کوئی پاکستان کے کوئی ریفارمسٹ ہیں. کون ہے بھائی؟ یہ ایسے پھوں پھاں والے لوگ ہیں، وڈیرے ڈیرہ نہ دار کریں لوگ. نہ کریں اسامہ بھائی، یہ وہی علی امین گنڈا پور صاحب ہیں جو 11 اضلاع پار کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. دیکھیں بس وہی بات ہے نا کہ یہ اسکل تو ڈیفینیٹلی وہی میں نے کہا نا کہ یہ اب یہ اسکل میں تو واقعی کوئی نہیں ان کا ثانی. لیکن بہرحال اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ اپنی پاور سٹرگل، پاور اس میں بیٹھے، جدھر جس ٹھیک کو ہے تھوڑا سا کچھ مل جاتا ہے وہ وہیں بک جاتا ہے، اس کو وہیں سب. کیونکہ اس کا جو مقتمع نظر ہے وہ سیلف، جی وہ جیسے کہتے ہیں نا سیلف سسٹیننس ہے. یہ جی کوئی اتنے کوئی پارٹی پرو لوگ نہیں ہیں، اور نہ ہی ٹھیک ہے یہ کوئی اتنے کوئی وہ جیسے کہتے ہیں کہ پاکستان پرو لوگ ہیں. جو اپنا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی اپنے لیے کام کرتے ہیں. تو اس لیے ان ٹھیک ہے لوگوں کے لیے آپ لوگوں کو ان کی سمجھ آنا مشکل ہی ہوتا ہے. اور اب وہ ٹھیک ہے جس اینگل میں بھی جا رہے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ وہ بک گئے، اور لازمی بھی نہیں ہے کہ وہ اس میں، لیکن ان کے اپنے لیے کام ہو رہا ہے نا، سیلف امیج کے لیے. ٹھیک ہے منیمم یہ ہے کہ وہ اپنے سیلف امیج کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آخر تو ہوتا گیا نا، آخر تو ادھر سے اترے نا. اور اب وہ چاہیں گے کہ یہ دکھائیں کہ بھئی میں نے تو احتجاج کنڈکٹ کروا لیے 26 نومبر تک کا کروا دیا. انہوں نے کیا کروایا اب تک؟ ایسے ہی ہے سہیل آفریدی تو بیٹھ کے اٹھ کے آ گیا. خان سے بالکل ملاقات نہیں ہوگی تو یہ نہیں ہوگا، آج کوئی چکر نہیں، اس سے آگے اس سے آگے. لیکن سہیل آفریدی نے ہوا بنائی، علی امین سے زیادہ اچھا امیج بنایا میڈیا پہ، جیسے بتایا تھا کہ جی عمران بالکل خان کی کاپی بنے گا، اسی طرح ویو چلائے گا. اور آپ دیکھیں وہ جس طرح سے سافٹ امیج بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ. ایک کوشچن ہے میرا اسامہ صاحب، کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب بزدار 2 ثابت ہوں گے، آپ کو ایسا نظر آتا ہے؟ نہیں، اتنا ینگ اس میں مجھے نہیں لگتا کہ بزدار 2 ہو سکتا ہے. یہ تو فضول بات ہے. ٹھیک ہے اور لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے سٹرگل کی ہے ساری. وہ کوشش ہے مارچ میں وہ اپنا شو دکھائیں گے، یا اتر جائیں اچھا گے یا کچھ لے لیں گے. اس حد تک بات شاید چلی جائے. اور اس وقت تک حالات ہمارے ارد گرد کے جغرافیائی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوگا کہ وہ کس حالت میں ہے، دنیا کس حالت ٹھیک میں ہے ہوگی. کیونکہ اور وہ یہ جو دن سے دن تو خطرناک شروع ہو رہے ہیں. اور یہ جو اسامہ صاحب رہائی فورس بنا رہے ہیں، یہ آپ کو بنتی نظر آ رہی ہے؟ حکومت تو اس نہیں کے یہ خلاف ہے، پی ٹی آئی سے بھی اندر سے آوازیں ہیں اس کے خلاف. نہیں یہ نہیں بن سکتی، یہ کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا، رہائی فورس آپ کو بنتی نظر نہیں آ رہی. اسامہ صاحب عوام جو ہے وہ مطلب نکلتی ہے، سہیل آفریدی نے کوشش کی، لیما خان صاحبہ نے. آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب کوئی بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں، بیرون ملک جا سکتے ہیں؟ عمران خان کو آخر کس کا انتظار ہے؟ اب عوام اس طرح تو کب سے بیٹھے ہیں، وہ مطلب پروٹیسٹ کے لیے لوگ آتے ہیں، لیکن عمران خان کی رہائی کا ماحول نہیں بن رہا. دیکھیں عمران خان کو میکسیمم اس پہ اب یو ٹرن لیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اچھا کیونکہ ان کی اسٹریٹجی جو تھی، جہاں تک انہوں نے پرفارم کر دیا 8 فروری کا الیکشن ایک مارولس کامیابی تھی. ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے اس کے بعد لیکن جو
عمران خان اب گھر کے پیدا تو نہیں کر کے لا سکتا نا ساری پارٹی میں. جو بالکل اس کے کام کے لوگ تھے وہ آج بھی بندے ہوئے ہیں جی جو کچھ کر سکتے تھے. دوسری پھر پارٹی کا جب انہوں نے میکنیزم ہی جام کر لیا تو اب کوئی کیا کرے. پھر یہی لوگ آگے آنے تھے, علی امین جیسے اور باقی. بالکل جو اصل ان کی کور لیڈرشپ ہے وہ ہوتی جو تو ابھی کچھ جیلوں ہوتا. میں. تو بس پھر اب یو ٹرن لیے بغیر کیا چاہ رہا ہے. عوام باہر وہ پس رہی ہے, عمران خان اندر پس رہا ہے, نواز شریف اور زرداری مزے کر رہے ہیں, عوام اور فوج گتھم گتھا ہے. تو ٹھیک ہے بینیفیشری صرف زرداری اور نواز شریف ہے بس. باقی ٹھیک سب ہے ملک کی عوام بھی, فوج بھی, آپ کی جو جتنے بھی باقی لوگ ہیں وہ سب پس رہے ہیں. تو اب تو عمران خان عمران کو یہ سمجھنا ہے کہ بھائی یو ٹرن فوراً. اچھا اور نصیب کے آگے کچھ نہیں ہوتا, نصیب نہیں اس میں ہوتے. اس کو یہ لگتا ہے نا کہ میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی. لیکن یہاں ایک رسک بھی ہے. کہتے 2 بار تو مجھے قتل کی کوشش کی گئی ہے. تو عمران خان کے اندر بھی یہ انسیکیورٹی ہے اس معاملے کو لے کے. تو یہ جو ٹرسٹ بلڈنگ میئرز ہیں وہ اب لیے جائیں گے, اس کی کوششیں ہو رہی ہیں. اسی لیے یہ آپ نے دیکھا علیمہ خان اور یہ سارا اچانک آج کدھر ہے, کوئی ہے آج کوئی شو وہ. نہیں تو بس پھر یہ اسی لیے ہے کہ بھائی پہلے تھوڑا سا کانفیڈنس بلڈ ہونے دیں, چیزوں کو بہتر ہونے دیں تاکہ کوئی راستہ نکلے. احتجاج آپ اچھا نے دیکھ ہی لی ہے کہ یہ کتنے کروا لیں گے آپ کے جو بھی سو کالڈ پی ٹی آئی کے وہ ہیں. تو ٹھیک ہے یہ ایکچوئل نکتہ ہے اور یہ سمجھ آنے والا ہے. عمران خان کو امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ جائے گی. اچھا اب عمران خان کو جو پہلے عوام کا انتظار تھا اب نہیں ہوگا آپ کو لگتا ہے؟ پاگل ہی ہوگا کہ اب بھی انتظار ہوگا. تو اچھا ہاں, ٹھیک ہے یہ اسلام اپنے رب کے نہیں ہے, اپنے پیو کے نہیں ہے, یہ اپنے مذہب سے سنسیئر نہیں ہے. یہ عمران خان سے ہوں گے. جو اللہ کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے. اچھا اسامہ صاحب, یہ جو رانا ثناءاللہ صاحب نے پہلے کہا تھا کہ ڈیل کی بات ہوئی تھی, عمران خان راستہ نکالیں, پھر اب یو ٹرن مار گئے. انہوں نے کہا وہ تو 24 نومبر کی ڈیل کی بات ہوئی تھی. خواجہ سے بھی کہتے ہیں ڈیل کی کوئی بات نہیں. بیک ڈور آپ کو ڈیل کی باتیں نظر آ رہی ہیں, ڈیلز کے آفر نظر آ رہی ہیں عمران خان صاحب کے پاس؟ ان سے پوچھ کے تھوڑی ہونی ہے, ان سے چھپا کے ہونی ہے. اچھا انہی کو تو نہیں بتانا. ہاں تو اسی لیے بس. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ محمد اسامہ علی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, محمد اسامہ علی صاحب میرے ساتھ موجود تھے, آپ نے ان کی گفتگو سنی. امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کوئی کوشچن ہو, آپ لوگ کمنٹس میں فیڈ بیک دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن کوئی کوشچن ہو تو ضرور پوچھا کریں. محمد اسامہ علی صاحب سے میں کوشچن آپ لوگوں کے لیے پوچھ لوں گا. اسامہ صاحب کا نمبر بھی اسکرین پہ شیئر ہوتا ہے, اگر آپ لوگ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.